ہماری ابتدائی ریسرچ معلومات اور زمینی حقائق پہ مشتمل جو انالیسز ہے اس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کرونا کی یہ لہر جو دوسری لہر کہلا رہی ہے، سیکنڈ ویو جو ہے کووڈ-19، یہ پہلی ویو سے زیادہ خطرناک اور پوری قوم کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس حوالے سے اگلے جو 10 دن ہیں وہ زیادہ لیتھل ہیں، یعنی اگلے 2 ہفتے آپ آلموسٹ کہیں کہ جہاں ہمیں پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ان اگلے 2 ہفتوں میں ہماری جو ٹرینڈز ہیں وہ انڈیکیٹ کریں گے کہ وہ کامیابی جو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس قوم نے قوم بن کے حاصل کی تھی، وہ یکجہتی، ہم آہنگی اور کرونا سے کی گئی جو احتیاط تھی وہ ہماری ان کامیابیوں کو کہیں ناکامیوں میں نہ بدل دے۔ ایک طرف عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضامن حکومت اور پھر آئین اور قانون کی پاسدار عدالتیں کرونا کے چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہیں جس کی پاسداری سے اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ قومی حکمت عملی ہے، دوسری طرف عدالتی حکم کا سر عام پی ڈی ایم جنازہ نکال رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ کچھ نادان دوست اپنے آپ کو ان مقدمات سے نکلوانے کے لیے اپنے اوپر قائم ہونے والے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے معصوم اور نہتے عوام کو قانون ہاتھ میں لے کے مقدمات میں پھنسوانا چاہتے ہیں۔ ملتان جو مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے اور ملتان شہر جو امن کا گہوارہ رہا، اور اس شہر نے ہمیشہ بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی، آج اس شہر پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایسا ماحول، ایک ایسی دنگا اور فساد سے جڑی تحریک، شرپسند عناصر کا مسلسل قانون کے منہ پہ تماچے مارنا اور قانون کو ہاتھ میں لے کے ریاست کی رٹ کو بار بار چیلنج کرنا، آپ کی کیمروں کی آنکھ مسلسل اس کو دکھا رہی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کے پاس قانون کے رکھوالوں پہ اٹھنے والے ہاتھوں کو روکنے کے لیے طاقت بھی ہے، آئینی اور قانونی تحفظ بھی ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان معصوم لوگوں کو جنہیں اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے، ہم ان کو تشدد کر کے، زخمی کر کے
ان معصوم لوگوں کو تکلیف دے کے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ان کے جو اعلیٰ کار ہیں، جو پیچھے بیٹھے سہولت کار ہیں، کیونکہ یہ تو کٹ پتلی ہیں جو آگے پولیس سے الجھیں یا انتظامیہ سے الجھیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ان کو ہلانے والے ہاتھ ہیں، قانون ان ہاتھوں کو روکے گا۔ اور جس نے آج ملتان کے اندر فساد الارض پھیلانے کی کوشش کی اور اس امن کی سرزمین کو فساد الارض میں تبدیل کیا، قانون اپنا راستہ بنانے جا رہا ہے، اور قانون کسی کمزور کو نہیں، یہ تبدیلی کا عمران خان کا آپ سے وعدہ تھا کہ اس طاقتور نے جس نے قانون کو یرغمال بنایا، قانون کو گھر کی لونڈی بنایا اور قانون کو اپنے تابع کیا، ہم اس قانون کو اس طاقتور سے آزاد کرائیں گے اور طاقتور کو اس قانون کے تابع لائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اسی شہر میں ایک ایسی طاقتور شخصیت اور خاندان کے سپوت نے قانون کے منہ پہ جب تماچے مارے تو اس سے پہلے قانون آنکھیں بند کیا کرتا تھا۔ افسران کی اور عملے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ غنڈہ گردی، فساد اور اس قسم کے ذاتی ایجنڈے پہ چلنے والے افراد کا محاسبہ کرے۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نون لیگ کے گھر میں ماں کا جنازہ پڑا تھا اور انہوں نے آج ماں کے جنازے والے دن بھی اس صف مرگ پہ بھی جس طرح کی ملتان کے اندر نفرت کی آگ کو ابھار کے فساد کو پروموٹ کر کے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، یہ قابل افسوس عمل ہے۔ اس کے علاوہ دو ہمارے بچے ہیں جو ابو بچاؤ تحریک کی آڑ میں قوم کے بچوں کو اپنا ایندھن بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ ہمارے ابو اقتدار میں آئے تو قوم کے بچوں کو جینے کا حق ہے، اور اگر وہ اقتدار سے باہر ہیں تو پھر قوم کے بچے جو ہیں وہ کورونا کی نظر کیے جائیں۔ اپنے گھر میں ہونے والی تقریبات کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ شاہی خاندان، مرات یافتہ طبقہ اور وہ تمام ایلیٹ کلب کہیں ان کی جانوں کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ لیکن جہاں عام عوام کی بات آتی ہے وہاں اپنی تسکین، انا، ضد اور ہٹ درمی کی بھٹی میں قوم کے بچوں کو جھونکنا ان کا معمول ہے۔ میں پشاور کے غیور لوگوں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس تھکی ہوئی گاڑی کو جو حکومت کے خلاف مسلسل سازشیں کر کے ناکام ہو کے حکومت کا ایک انچ بھی کچھ نہ بگاڑ سکی، اس گاڑی کے اندر وہ تھکی ہوئی گاڑی اب ہچکولے لے رہی ہے
اور کبھی بلاول دھکا لگا رہا ہے اس کو، کبھی مریم نواز لگا رہی ہے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس گاڑی کا ڈیزل پرانا ہو اور گیئر باکس بھی کرپشن زدہ ہو، اس کو جتنے مرضی دھکے لگائیں اس سے نہیں چلنا۔ آج ایک دفعہ پھر اپنی اس نادان اپوزیشن کو، ویڈیو لنک کا زمانہ ہے، کلاسیں آن لائن ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی دنیا میں ویبنار کے ذریعے کمیونیکیشن اسٹریٹجی بن رہی ہے، اور کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ، یونیورسٹی، انسٹیٹیوشن اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ویڈیو لنک کا آپشن ہے، اس کے پاس آن لائن ہر طرح کی سوشل میڈیا فیسلٹی اویلیبل ہے۔ آپ حکومت کو گالی گلوچ دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں۔ آپ ہمیں برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، ضرور کہیں۔ آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں، ضرور چلائیں، یہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ کبھی جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی۔ آپ حکومت کو گرانے کے لیے یہ نہیں کر رہے، آپ کسی اور مقصد کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور جو آگ آپ لگانا چاہتے ہیں اس آگ میں آپ پاکستان کے قومی مفاد کو دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا قومی مفاد، پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کا ایک تشخص اور وقار، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے قومی ادارے اور موجودہ حکومت نے اٹھائی ہوئی ہے۔ بزدار حکومت کے تحمل، صبر اور اس جذبہ خیر سگالی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آپ کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نہتے عوام کو کورونا سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ لہٰذا جو آج کھیل کھیلا گیا، اس کھیل کے تانے بانے جہاں جہاں جڑتے ہیں، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔ ایک دفعہ پھر ان افراد کو جنہیں آج استعمال کیا گیا توڑ پھوڑ کے لیے، گراؤ جلاؤ کے لیے، اور قانون کے رکھوالوں کو جس طرح بے توقیر کیا گیا، انشاءاللہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور ریاست کی رٹ کو ہر حال میں قائم رکھا جائے گا، اور ان شرپسند عناصر کو آئینی ہاتھوں سے ہم نپٹیں گے۔ میں اپنے ساتھی اور میرے MNA اور اس ریجن کے صدر صداقت عباسی صاحب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ چونکہ سومناتھ کے ایک مندر کو گرا کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، تو بھیک کی سیٹوں پہ ادھر ادھر سے MNA بننے والے افراد جو ہیں ان کو چین نہیں آ رہا۔ تو آپ اس حوالے سے کس طرح کورونا سے نپٹنے کے لیے اس حکومتی اور پارٹی سطح پہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ میڈیا سے بھی شیئر کریں۔ اور میں صرف چونکہ کورونا کے اب ہمارے لیے آئے دن جو چیلنجز ہیں، کل صرف پنجاب کی سطح پہ
25 डेथ्स हुई हैं। मुल्तान में जो 17% इन्फेक्शन रेशो है, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जिस रीजन के अंदर कोरोना की इन्फेक्शन है, हमारे हॉस्पिटल्स इस वक्त कोरोना के मरीज़ों से भर रहे हैं और मुल्तान और उसके गिरदनवा में कोरोना के इस अफसोसनाक हमले की वजह से पहले ही हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्तान के अंदर ये जो 17% इन्फेक्शन है, ये इस जलसे के बाद कितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये इंसानी जानों के साथ जो खिलवाड़ करने वाले हैं वो सियासी नशा ज़रूर पूरा करें, लेकिन कुछ दिन के लिए आप इस नशे को डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर बैठे लोगों तक कम्युनिकेट कर लें। सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज कर लें, ग्राउंड पे आके लोगों को भेंट चढ़ाने की बजाय अपनी ख्वाहिशात के और तस्कीन के आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना नशा पूरा कर लें। लोगों की जान भी महफूज हो जाएगी और आपकी भी तस्कीन हो जाएगी, और उसके बाद जो ही हम इस लहर से फारिग हो जाते हैं, यही घोड़ा यही मैदान, आप हमारे मुकाबला करें, हम आपका करेंगे। अगर इससे कोई पाकिस्तान या इस मुल्क की कोई खिदमत हो सकती है तो दोनों अतराफ से पंजा आज़माई अवाम उसको कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वक्त उनको मसाइल से निकालना, उनके महंगाई बेरोज़गारी से जुड़े जो चैलेंजेस हैं उनके लिए लाएअमल तरतीब देना हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आइए मिल के अवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको मज़ीद किसी मुश्किल और परेशानी में धकेलने से गुरेज करें। अब्बासी साहब प्लीज़। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा शदीद होती जा रही है। एक्टिविटी पे, जमहूरी तहरीक पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। सुबह शाम जमहूरियत का राग अलापने वालों को पता होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है, मुल्क का बड़ा एक मोतबर इदारा NCOC कहता है कि इस वक्त इन्फेक्शन रेट इतना ख़तरनाक है कि इसके फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और जो दूसरी ये लहर आई है इस कोरोना की, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे इर्द गिर्द सुबह शाम हमें ख़बरें मिल रही हैं लोगों के हॉस्पिटल में पहुंचने की, लोगों के ये जो वेंटिलेटर पे जाने की, लोगों की अमवात की, और ये हकीकत है। और ये वही लोग हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले हमें सख्त पाबंदियों की और सख्त बंदिशों की रिकमेंडेशन करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। रावलपिंडी में मुआवन खुसूसी वज़ीर आला की